وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی سب کو۔ اصل میں اس کے سب کی تفصیل قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا، خاصا بڑا گھرانہ ہوگا، جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت، ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے۔ تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی خاندان نہیں تھا، بس یہ وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں، واللہ عالم۔ قرآن کے بیان سے اندازہ جو ہوتا اہل تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزیبل ہوگا، واللہ عالم۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا پچھلوں کو، باقیوں کو۔ وانکم لتمرون علیہم مصبحین، اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے، یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے، جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش جو ہیں آرکیالوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے اور جو اس کے ماہر ہیں، تحقیق کی ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کی سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس سدوم اور عمورہ کے، وہ موجود ہیں، اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری توثیق ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اب یہ ساری اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی، اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائیں گی۔ یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات نے بیان کی صحیح ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، تم گزرتے ہو، جب تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو، تم صبح کے وقت بھی اور باللیل، کبھی رات کے وقت بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟